سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي المطهر شفيع البراء في يوم البعث ومحشر بشير نذير سيد القوم جملة رسول كريم خير ذات الأولين وما مثله في الناس من صلب آدم بخلق عظيم ثم ذات مطهر رسالة مع أنوار وجه محمد فلم يبق نور ما لنجم منور سقى ما شاء الأبرار من حوض الكوثر شرابا طهورا خاليا عن مكدر. عليك صلاة الله يا سيد الورى وعليك سلام الله يا خير منزلي وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء من خالق الأكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سرورے انام تمہیں دیکھنے کے بعد سرورے انام تمہیں دیکھنے کے بعد ہوتی ہے صبح و شام تمہیں دیکھنے کے بعد ہوتی ہے صبح و شام تمہیں دیکھنے کے بعد ہر دور کا امام تمہیں دیکھنے کے بعد تمہیں دیکھنے کے بعد بس بن گیا غلام تمہیں دیکھنے کے بعد بس ہو گیا غلام تمہیں دیکھنے کے بعد اے سرور انعام تمہیں دیکھنے کے بعد ہوتی ہے صبح و شام تمہیں دیکھنے کے بعد منزل ملی مراد ملی مدعا ملا منزل ملی مراد ملی مدعا ملا سب بن گئے ہیں کام تمہیں دیکھنے کے بعد سب بن گئے ہیں کام تمہیں دیکھنے کے بعد اے سرور انعام تمہیں دیکھنے کے بعد ہوتی ہے صبح و شام تمہیں دیکھنے کے بعد اے کاش اس طرح سے زیارت نصیب ہو زیارت نصیب ہو
ہو جاؤں ہم کلام تمہیں دیکھنے کے بعد، ہو جاؤں ہم کلام تمہیں دیکھنے کے بعد، اے سرور انام تمہیں دیکھنے کے بعد، ہوتی ہے صبح و شام تمہیں دیکھنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم ہم سب کے حال پر نازل فرمائے، اس کے حبیب درد مندوں کے طبیب روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت عنایت کرم کا اللہ تعالیٰ ہر آن ہر لمحہ ہم گناہ گاروں کو نصیب فرمائے۔ ان کے امت کے اولیاء کرام بالعموم اور خاص طور سے حضور محبوب ربانی قطب سبحانی غوث سمدانی شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں ہر جگہ ہماری آپ کی تذکیری فرمائے۔ اسلام کے ابتدائی دور جو بڑا آزمائشوں والا دور تھا، دیکھیے اسلام کے کئی دور ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے سیرت مبارکہ کے دو دور ہیں، ایک سرکار دو عالم کی مکی زندگی اور دوسرا مدنی زندگی، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اسلام کا ایسے ہی ابتدائی دور اور پھر اسلام کا عروج کا دور، ان دونوں دور میں بڑا فرق ہے۔ ابتدائی دور، اور یاد رکھیے ہر چیز کی ابتدا کرنے میں ہی دشواری آتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں بدل اسلام فی الغربہ وسیعود فی الغربہ وانا فی الغربہ، اور کما قال علیہ السلام کہ اسلام غریبوں سے شروع ہوا۔ بدل اسلام فی الغربہ، اسلام غریبوں سے شروع ہوا ہے، وسیعود فی الغربہ، ان قریب غریبوں کے پاس لوٹ آئے گا، وانا فی الغربہ، اور میں غریبوں میں سے ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، غریبوں نے کیسی قسمت پائی ہے۔ مالداروں کے پاس اے سی ہے، بینک بیلنس ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، لیکن غریبوں کے پاس محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، راحت العاشقین ہے، اللہ اکبر، محبوب رب العالمین ہے۔ اسلام کا وہ دور، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا، جیسا میں نے عرض کیا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ سب سے پہلے عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لوگ اسلام لائے، دھیرے دھیرے اسلام پھیل رہا تھا۔ آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت کیا کرتے تھے، اتنی محنت کیا کرتے تھے، پورا دن تبلیغ کیا کرتے تھے، نتیجے میں ایک بھی آدمی مسلمان نہیں ہوتا تھا۔ یہ کسی دن ایک آدمی دو آدمی مسلمان ہو جاتے تھے۔ مکے والوں نے، عرب کے لوگوں نے ظلم ستم کے ہر ہتھ کنڈے اپنا لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے، عورت اپنے گھر کے اوپر سے آپ پر کوڑا پھینک دیا کرتی تھی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کرتے، کبھی دیکھا بھی نہیں کہ پھینکنے والا کون ہے، یوں جھاڑا چلتے۔ یہ بھی میرے آقا کی سیرت ہے، سبحان اللہ۔ آپ ادھر گزر کرنا، معاف کر دینا، یہ بھی میرے آقا کی مبارک سنت ہے۔ آج ہم ذرا سی بات میں جھگڑ جاتے ہیں نا، لڑنے لگتے ہیں، فوراً آپ سے نہیں چڑھا لیتے ہیں، تیری مجال کیسے ہوئی، تو نے کہا کیسے، فوراً ماں بہن کی گالیاں پکنے لگتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دیکھا تک نہیں کہ کوڑا ڈالنے والا کون ہے۔ ایک دن کوڑا نہیں پڑا، ایک دن اوپر سے کوڑا نہیں پڑا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہوئے، گھر میں جا کے دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہ میں ہوں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ کیوں آئے ہو؟ کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ سب خیریت تو ہے نا۔ کہ کیوں، تمہیں خیریت سے کیا مطلب؟ کہ مطلب کچھ نہیں، آج میرے اوپر کوڑا نہیں پڑا نا، اس لیے میں نے سوچا کہیں آپ بیمار تو نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کیوں آج آپ نے ہمارے اوپر کوڑا نہیں ڈالا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں جب عبادت کیا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، دشمن عرب کے اوباش اور بدماش لڑکے
اونٹ کی اوجڑی کھینچ کے لا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر رکھ دیا کرتے تھے، جس کے نیچے سرکار دب جاتے تھے۔ آپ کسی طریقے سے سر اٹھاتے، کبھی کسی سے کوئی شکوہ نہیں کرتے، کوئی گلہ نہیں کرتے۔ حال یہ ہے کہ عرب والوں نے اس طریقے سے بدنام کر دیا تھا کہ کوئی بھی اگر باہر سے آتا تھا تو سب سے پہلے اس کو بلایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا دیکھو عبداللہ کے بیٹے محمد کی بات مت سننا، کیونکہ جو ان کی بات سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، اسی کا ہو جاتا ہے۔ ایک عورت کھڑی ہے بوجھ لیے ہوئے، ہر ایک سے کہہ رہی بیٹا ہمارا بوجھا اٹھا کے ہمارے سر پہ رکھ دو، اے بیٹا ہمارا بوجھا اٹھا کے ہمارا سامان اٹھا کے ہمارے سر پہ رکھ دو۔ کوئی سننے کو تیار نہیں، سب نکل کے دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ رحمت للعالمین کا گزر ہوا، اس عورت نے کہا بیٹا بوجھا اٹھا کے رکھ دو، صبح سے سب سے کہہ رہی ہوں کوئی میرا سامان اٹھا کر میرے سر میں رکھنے کو تیار نہیں، تو میری مدد کر دو۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اٹھا کے اس کی سر پہ رکھا۔ سامان کافی تھا، بڑا بھاری تھا۔ آپ نے فرمایا مائی اگر تم کہو تو یہ بوجھا میں اپنے سر پہ رکھ لوں، تم کو جہاں جانا ہے میں تم کو چھوڑ جاتا ہوں، کیونکہ یہ وزن زیادہ ہے، تم ضعیف ہو، تم اس کو برداشت نہیں کر پاؤ گی، تمہاری گردن دکھ جائے گی، میں تم کو چھوڑ آتا ہوں۔ میں بھائی بیٹا مجھ کو مکے سے باہر جانا ہے فلانی بستی میں، کہ کوئی بات نہیں میں چھوڑ جاؤں گا، چھوڑ جاؤں گا۔ راستے میں بات کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ میں کیوں جا رہی ہوں، کہاں جانا ہے؟ کہ بیٹا اس لیے جا رہی ہوں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ مکے میں ایک جادوگر ہے، مکے میں ایک جادوگر ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عبد المطلب کا پوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، وہ اس کی بات جو سنتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ لات و عزا منات و حبل جس کی پرستش جس کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ کہتا ہے اس کی پوجا کرنا چھوڑ دو، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اسی کے آگے سر کو جھکاؤ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ سب غلط ہے، وہ نئی نئی باتیں لے کر آیا ہے۔ تو میں نے سوچا مکے میں رہوں گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی اس کی بات میرے کان تک پہنچ جائے اور اس کے جادو کا اثر مجھ پر ہو جائے، اس لیے مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں، مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ یہ باتیں کرتے 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 مکے کے حد سے باہر نکلے اور جس مقام پر اس کو جانا تھا اس مقام پر پہنچ گئے۔ بس اس نے کہا بیٹا یہی میری جگہ ہے، یہاں اللہ میرا سامان اتار دو۔ سامان اتار کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھی عورت کو دیا، واپس جانے لگے۔ کہا بیٹا رکو تو یہ پیسے لے لو، اپنی مزدوری لے لو۔ آقا مسکرائے اور فرمایا مائی میں نے مزدوری کے لیے یہ کام نہیں کیا۔ کیا ہے؟ مزدوری کے لیے نہیں کیا؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ تو مزدور ہے، تیرا پیشہ یہی ہے، تو کام یہی کرتا ہے۔ ارے جب مزدوری کے لیے نہیں کیا تو پھر کیوں کیا؟ وہ مکے کے لوگ جو صبح سے ایک بری عورت کا سامان اٹھا کر اس کے سر میں رکھنے کو تیار نہیں تھے، تو نے اتنے دور لا کر چھوڑ دیا اور پیسے بھی نہیں دے رہا۔ کہنا میں نے پیسے کے لیے نہیں کیا تھا، چل رہا ہوں کیا مانا کہہ کے جانے لگے۔ اس نے کہا بیٹا ٹھہر جا، ٹھہر جا، اے جانے والے، اے نوجوان ٹھہر جا۔ ارے جاتے جاتے کم سے کم اپنا نام تو بتا جا، کہ میں اپنے بچوں کو جب یہ واقعہ بتاؤں گی کہ مکے والے اتنے بے مروت ہیں کہ کسی نے میرا بوجھا اٹھا کر میرے سر پہ نہیں رکھا۔ اسی مکے میں ایک ایسا نوجوان بھی تھا جس نے بوجھا اٹھایا نہیں بلکہ میرا بوجھا اپنے سر میں رکھ کر میری منزل تک مجھے چھوڑ کر گیا اور مجھ سے اجرت کا 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ کم سے کم اپنا نام تو بتا جا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مائی میرا نام محمد ہے، محمد ہے۔ وہی محمد، وہی محمد جس کو مکے والے جادوگر کہتے ہیں، وہی محمد کو۔ کہا مائی وہی محمد ہے۔ کہ بیٹا تو تیرا جادو مجھ پر چل گیا ہے، مجھے کلمہ پڑھا کہ مشرف اسلام کر لے، مجھے اپنے تیرا جادو مجھ پر چل گیا ہے۔ ارے تو سچا، تیری ہر بات سچی، تیرا دین سچا، تیرا رب سچا۔ یہ بھی آقا کی سنت ہے،
یہ بھی مبارک سنت. آج اگر ہم اپنے اخلاق صحیح کر لیں, اخلاق صحیح کر لیں, محبت پیش کریں تو پوری دنیا ہمارے قدموں میں آ جائے گی. آج ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, آپس میں ذرا سی کوئی باتیں فون لگنے لگتے ہیں, جبکہ صحابہ کرام کا کیا حال تھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا محمد رسول اللہ, قرآن کے الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. بولو ترجمہ یہی ہوگا جو آپ بتا رہے ہیں, تو کھل کے بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. کس کو بولتے ہیں؟ جو موجود ہو. میرے آقا موجود ہے. یہ ہماری نگاہوں کی کمی ہے کہ ہم نہیں دیکھ سکتے, لیکن وہ ہمارے دلوں میں موجود ہے, ہمارے ایمان میں موجود ہے, ہمارے عقیدے میں موجود ہے, ہماری عبادت میں موجود ہے, ہمارے گھر میں موجود ہے, ہماری مجلس میں موجود ہے, اور اس محفل میں بھی موجود ہے. یہ ہمارے نگاہوں کی کمی ہے کہ ہم نہیں دیکھ سکتے. محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار, جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ نافرمانوں کے لیے سخت ہیں, کافروں کے لیے سخت ہیں. رحماء بینہم, آپس میں رحم دل ہیں. آپس میں کیسے رحم دل ہے؟ اللہ اکبر. حضرت بلال, جھوم کے بول دو کیا شان ہے. ایک غلام کا نام لیتے ہی سب نے سبحان اللہ کہہ دیا, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا تھا, قدم مصطفیٰ میں اپنے آپ کو بیچ دیا تھا. حضرت بلال کا ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر تشریف لے جا رہے ہیں رات کے وقت. ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے, سسکیاں لینے کی آواز آ رہی ہے. جا کر دیکھا ایک غلام ہے جس کا رنگ سیاہ ہے, وہ ایک کونے میں پڑا ہے, تھک 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 اس کا بدن کانپ رہا ہے. کچھ بوری رکھی ہوئی ہے اناج کی, ایک چکی ہے, وہ رو رہا ہے, کانپ رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے. کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو, کیوں کانپ رہے ہو, کیا پریشانی ہے؟ کہ بابا جاؤ اپنا کام کرو, جو آتا ہے پوچھتا ہے اور چلا جاتا ہے, تم بھی پوچھ کے چلے جاؤ گے, کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہ بتاؤ تو صحیح کہ میں غلام ہوں, میرا آقا کا نام امیہ ہے, امیہ کا میں غلام ہوں. یہ اناج, یہ جو پیسنے کے لیے اس نے دے دیے ہیں, بوری بھر کے جو رات بھر میں مجھے پیسنا ہے, اگر نہیں پیسوں گا تو صبح اٹھ کر مجھے گھوڑے سے مارے گا, گھوڑے سے مارے گا, مجھے سختی کرے گا, مجھے کھانا نہیں دے گا. میں بھوکا بھی ہوں اور بخار سے دیکھو میرا بدن جل رہا ہے, مجھے اور سردی کے مارے میں کانپتا جا رہا ہوں, مجھے اوڑھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تم میری مدد کرو گے کیا؟ نہیں کرو گے نا, پوچھ کے چلے جاؤ گے. جاؤ. سرکار دو عالم نے پوری بات سنی, چل دیے کہ جاؤ جاؤ, جو آتا ہے وہ یہی کرتا ہے, پوچھتا ہے اور چلا جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد رحمت للعالمین تشریف لائے, اور آپ کے ساتھ دودھ کا ایک پیالہ, کمبل ہے. اس غلام کو آپ نے دودھ کا پیالہ دیا کہ لو پی لو. اس نے پیا, شکریہ ادا کیا. تم کون ہو بھائی؟ ایک غلام پر اتنی مہربانی. غلاموں کو تو عرب والے جانور سے بدتر سمجھتے ہیں, تم ایک غلام پر اتنی مہربانی کر رہے ہو. پھر کمبل دیا, لو اس کو اوڑھ لو. کہاں ہے تمہارا غلہ, تمہارا اناج کہاں ہے؟ کہ وہ رکھا ہے. کہ تم سو جاؤ, میں تمہاری جگہ چکی چلا میں تمہاری جگہ چکی چلا رہا ہوں. پوری رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چکی چلاتے رہے, آٹا بناتے رہے. جب پورا جو پس گیا, کہا اے غلام اٹھو, تمہارا کام پورا کر دیا ہے, اب میں جا رہا ہوں. کہ تم کون ہو؟ اللہ تم کو سلامت رکھے, تم نے میری ایسی مدد کی ہے, مکے کے تو لگتے نہیں ہو, کیونکہ مکے والے اتنی مدد وہ بھی قرآن کی. دوسرے دن پھر گزر ہوا, پھر دیکھا کہ پھر کوئی رو رہا ہے, پھر سسکیاں لے رہا ہے. دیکھا وہی بلال ہے
جو رو رہے ہیں، امیہ نے پھر 2 بوری رکھتی ہے کہ آج رات میں 2 بوری پیسنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، دودھ لیا، پھر جا کے پلایا، پلانے کے بعد پھر آٹا پیستے رہے، 3 دن تک اسی طرح کرتے رہے۔ آخر بلال نے پوچھا، اے نوجوان تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں محمد ہوں، میں محمد ہوں۔ کہ وہی محمد جو کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، نہ تو عزت منا تو حبل کی پوجا چھوڑ دو، کہا وہی محمد کہ سنو میں تمہارے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہوں۔ حضرت بلال مسلمان ہوئے، اس کے آقا امیہ کو جب معلوم ہوا، اتنے کوڑے مارتا تھا، اتنے کوڑے مارتا تھا، ننگی پیٹھ میں تپتی ہوئی ریت میں کھینچتا ہوا لے جاتا تھا، بال پکڑ کے سر کے، بڑے بڑے پتھر حضرت بلال کے سینے میں رکھ دی جاتے تھے۔ حضرت خباب کو ظالموں نے سولی پہ چڑھا دیا، کسی کو دہکتی ہوئی انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا۔ مسلمانوں پر ظلم ستم کے ایسے پہاڑ توڑے جا رہے تھے کہ جس کے بیان ممکن نہیں، طرح طرح سے ظلم ستم کیے جا رہے تھے۔ سرور کائنات کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ شعب ابی طالب میں 1.5 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ رکھ دیا گیا، کوئی ان سے مل نہیں سکتا، ٹوٹل سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ مسلمان وہاں قیدیوں کی زندگی گزارتے رہے، تو سرور کائنات شعب ابی طالب میں اندر موجود رہے۔ حضرت عبد المطلب جو ابو طالب جو سرکار دو عالم کے چچا ہیں، انہوں نے مسلمانوں کی سرکار دو عالم کی زبردست خدمت کی۔ اس دوران مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا تھا، لیکن وہی بلال جب مسلمان ہو گئے، اسلام لیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے امیہ سے خرید لیا۔ امیہ سے کہا بولو اس غلام کی کیا قیمت دیتے ہو؟ تو جو قیمت تھی اس سے 4 گنا قیمت بتائی، حضرت ابوبکر صدیق نے دے دی۔ امیہ نے کہا بڑے بے وقوف ہو، یہ تو 100 روپے کی چیز 400 روپے میں خرید رہے ہو۔ کہ تم بے وقوف ہو، میں نہیں ہوں، تم اس کا رنگ دیکھ رہے ہو، میں اس کا دل دیکھ رہا ہوں، اس کا دل دیکھ رہا ہوں۔ سستا سودا تو تم نے کیا ہے، گھاٹے میں تو تم ہو، میں تو فائدے میں ہوں۔ جاؤ بلال، آج سے تم آزاد ہو۔ آزاد کر دیا۔ وہ بلال جس کو مکے کے لوگ مارا کرتے تھے، گالیاں بکا کرتے تھے، بال پکڑ کے کھینچا کرتے تھے، گھوڑے برسایا کرتے تھے، فتح مکہ کا دن ہے، فتح مکہ کا دن ہے۔ وہی بلال ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بن چکے ہیں، مؤذن رسول ہیں۔ وہی بلال کو سرکار دو عالم نے طلب فرمایا، اے بلال ادھر آؤ۔ بلال حاضر خدمت ہو گئے، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ غلام حاضر ہے، کہے بلال اذان دو، اذان دو، اور ایسا کرو کعبے کی چھت پر چڑھ کے اذان دو، کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اسلام مذہب کتنا پیارا مذہب ہے کہ اسلام میں اگر کوئی غلام بھی داخل ہوتا ہے تو اس کو وہ مقام مل جاتا ہے کہ کعبے کی چھت پر چڑھ جاتا ہے۔ وہ کعبہ جس کو دیکھنے کی ہم تمنا کرتے ہیں کہ کاش زندگی میں ایک مرتبہ اس کا دیدار میسر ہو جائے، اس کے خلاف سے نپٹنے کا موقع مل جائے، رکن حتیم میں دعا مانگنے کا موقع مل جائے، حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع مل جائے، حتیم کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ حضرت بلال کعبے کی چھت پر ہے، سبحان اللہ، چھت پر ہیں اور مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف دیکھ رہے ہیں۔ 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام کا مجمع ہے، مکے کے کفار و مشرکین بھی چھپ چھپ کر دیکھ رہے ہیں۔ حضرت بلال مسکرا رہے ہیں اور یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے بلال کو کیا مکے والے کیا مقام دیا تھا، مارتے تھے، گالیاں بکتے تھے، سینے پر پتھر رکھتے تھے، بال پکڑ کے کھینچتے تھے، بھوکا پیاسا رکھتے تھے، اسلام قبول کر لیا، آقا کی غلامی اختیار کر لی، تو آج یہ مقام ہے کہ جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، اے میرے آقا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ آج بلال انمول ہو گئے، بلال کھڑے مسکرا رہے ہیں، چاروں طرف دیکھ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال اذان دو، بلال اذان دو۔ کہ یا رسول اللہ
کیسے اذان دوں؟ کیسے اذان دوں؟ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ مدینے میں اذان دیتا تھا، رخ کرتا تھا کعبے کی طرف، مسجد نبی میں اذان دی رخ کیا کعبے کی طرف، مسجد قبا میں اذان دی رخ کیا کعبے کی طرف، مسجد قبلتین میں اذان دی رخ کیا کعبے کی طرف، فجر میں اذان دی رخ کیا کعبے کی طرف، ظہر عصر میں اذان دی رخ کیا کعبے کی طرف، مغرب و عشاء میں اذان دی رخ کیا کعبے کی طرف، مکے سے سفر شروع ہوا، جہاں جہاں نماز کا وقت آیا اذان دی رخ کیا کعبے کی طرف، حدود مکہ میں داخل ہوا اذان دی رخ کیا کعبے کی طرف، حدود حرم میں داخل ہوا رخ کیا، اذان کا وقت ہوا اذان دی رخ کیا کعبے کی طرف، مطاف میں کھڑے ہو کر اذان دی رخ کیا کعبے کی طرف۔ آقا اب تم آپ نے اپنے کرم سے مجھے کعبے کی چھت پر چڑھا دیا، اب کدھر رو کر کے اذان دوں؟ اب میں اپنے فیس کو کس طرح کروں؟ آقا نے فرمایا اے بلال اب تم میری طرف رو کر کے اذان دے دو۔ اسی پر امام عشق محبت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ یہ شان حضرت بلال کی، اور وہی حضرت بلال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کہ سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد، سرکار کے وصال کے بعد مدینے سے چلے گئے حج، ملک حج چلے گئے، لوگوں نے بہت روکا لیکن حضرت بلال نہیں روکے، ایک مدت کے بعد واپس آئے، لوگوں نے جیسے حضرت بلال کو دیکھا، بلال آ گئے، مرحبا اہلا و سہلا مرحبا، آؤ بلال آؤ، مرحبا اہلا و سہلا مرحبا بلال، آئیے۔ بلال تشریف لائے، مسجد نبی ہے، حضرت عمر فاروق کا دور ہے، زمانہ ہے، اے بلال اذان سنا دیئے، وہ اذان سنائیے جو اذان آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیا کرتے تھے۔ اب وہ اذان سننے کے لیے ہمارے کان ترس رہے ہیں، آج ہم موقع سے آ گئے ہیں، اذان دے دیئے۔ حضرت بلال نے معذرت کی، اب میں اذان نہیں دے سکتا، میں اذان نہیں دوں گا۔ بہت لوگوں نے اصرار کیا لیکن نہ مانے، اتنے میں دیکھا کہ چھوٹے سے بچے کوئی آئے ہیں، دامن پکڑ کے کھڑے ہو گئے ہیں، نیچے دیکھا تو وہ بچے کوئی اور نہیں، حسنین کریمین طیبین طاہرین ہیں، کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے چچا ہمیں بھی آرزو ہے کہ آپ وہ اذان دیے جو ہمارے نانا کے دور میں دیا کرتے تھے، ہمارے نانا کے سامنے دیا کرتے تھے، وہی اذان دیجئے۔ حضرت بلال گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں، دونوں شہزادوں کو سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں دنیا والوں کی بات کاٹ سکتا ہوں لیکن آپ کی بات نہیں کاٹ سکتا، کیونکہ آپ وہ شہزادے ہو جس کو سرکار دو عالم چوما کرتے تھے، سونگا کرتے تھے، اپنے کاندھے پر بٹھانا کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا کہتے تھے اور بیٹی کا بیٹا کہتے تھے۔ آپ ایسے ہیں، آپ کو ناراض نہیں کر سکتے، آپ کا حکم عدولی نہیں کر سکتے۔ حضرت بلال اذان کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اذان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کی صدا جیسی بلند کرتے ہیں، مسجد نبی میں لوگ جوق تک جوق آنا شروع ہو جاتے ہیں، مسجد نبی بھرتی چلی جاتی ہے، پیر رکھنے کی گنجائش نہیں، باہر گلیوں میں بھی مجمع بھر گیا ہے، سارے لوگ رو رہے ہیں، سب کو سرکار دو عالم کی یاد آنے لگی، رخ مصطفیٰ آج آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا، سرکار دو عالم کی یاد ستانے لگی، تڑپنے لگے۔ حضرت بلال اذان دے رہے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ سب کی آنکھوں سے آنسو جاری، سب کے آنسو بہہ رہے ہیں، سسکیاں لگی ہوئی ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے اس دن جتنا مسجد نبی میں لوگ روئے ہیں اس سے پہلے کبھی اتنا نہیں روئے تھے، سب کو سرکار دو عالم کی یاد آ گئی۔ حضرت بلال پہنچے، اشہد ان محمد، جیسی ہی اشہد ان محمد تک پہنچے ایک غش آیا، چیخ ماری اور گر پڑے، سسکیاں لینے لگے۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ ہوا یہ کہ جب میں سرکار کے زمانے میں اذان دیتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا، زبان سے محمد کہتا تھا اور آنکھیں دیدار کیا کرتی تھی، آنکھیں دیدار کیا کرتی تھی۔ آج زبان سے محمد تو ادا ہو رہا ہے لیکن رخ مصطفیٰ کی زیارت نصیب نہیں ہو رہی، بلال اذان نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر کیا ہے حضرت بلال، اسلام میں
آنے سے پہلے کیا کیا تکلیفیں نہیں اٹھائی صحابہ نے، کتنی مشقتیں نہیں اٹھائی ہیں. خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا، آپ کے قدم مبارک کو لہو لہان کیا گیا. سرکار دو عالم کے پیچھے مکے کے اوباش اور بدماش گنڈوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، جو آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے، شور مچاتے تھے. جب آپ کسی سے بات کرتے تھے فوراً بیچ میں آ جاتے تھے، بیچ میں حائل ہو جاتے تھے. رات دن محنت کرتے تھے، ایک ایک کے پاس جاتے تھے. ارے بھائی کیوں بھاگ رہے ہو، میری بات تو سنو، کیوں بھاگ رہے ہو، میری بات تو سنو. ارے میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میری بات تو سنو، کیوں بھاگ رہے ہو. ارے سنو تو صحیح. لیکن لوگ بات سننے کو تیار نہیں تھے. ادھر مکے والوں کی فکر بڑھتی جا رہی تھی. خانہ کعبہ میں ایک دارالندوہ تھا، ایک جگہ کی ایک مکان تھا جس کا نام تھا دارالندوہ. دارالندوہ میں میٹنگ ہو رہی ہے، میٹنگ ہو رہی ہے. عرب کے سارے قبیلے کے بڑے بڑے سردار موجود ہیں. ابو جہل کی سرپرستی میں صدارت میں میٹنگ ہو رہی ہے دارالندوہ میں. کیا کیا جائے؟ مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور جو ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ واپس نہیں پلٹتا. جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے لیکن دین چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. کیا کیا جائے؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. آپس میں مشورہ ہو رہا ہے. حضرت عمر اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی موجود ہیں، مشورے میں شامل ہیں. کیا کیا جائے؟ کتنے ہو گئے؟ حضرت عمر نے پوچھا کتنے ہو گئے؟ کیا 39 ہو گئے؟ سبحان اللہ. 39 people become Muslim. 39 ہو گئے. 39 40 میں نہیں ہونے دوں گا. تلوار ہاتھ میں لے لی، نکل پڑے. 40 میں نہیں ہونے دوں گا. حالت کفر میں ہے، حالت کفر میں ہے. 40 میں نہیں ہونے دوں گا. جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہوں؟ جا رہا ہوں بانی اسلام کا کام تمام کرنے. نعوذ باللہ. نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری. جا رہا ہوں آج ان کو ختم کرنے کے لیے. بہت ہو گیا، 39 ہو گیا، 40 پر نہیں ہونے دوں گا. مسجد الہی مسکرا رہی ہے. اے عمر 40 پر نہیں ہونے دے گا؟ چل تو صحیح، 40 پر تو تو ہی ہے، 40 پر تو تو ہی ہے. مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ حضرت عمر 40 میں ہے تو کہ ہم 40 پر تو چھوڑیں گے نہیں. جب کوئی مرے گا تب 40 منائیں گے، ہم فاتحہ دلائیں گے، 40 ضرور کریں گے. چل دیے، ہاتھ پہ تلوار لیے ہیں. 40 نہیں ہونے دوں گا. چلے جانے. ایک صاحب ملے جو مسلمان ہو گئے تھے لیکن اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھے. کہ عمر کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں غصے میں ہو؟ کہ جا رہا ہوں عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے. نعوذ باللہ. کہ اچھا کیوں؟ کہ 39 ہو گئے ہیں بھائی، دھیرے دھیرے بڑھتے آ رہے ہیں. 40 نہیں ہونے دوں گا، نہیں ہونے دوں گا 40. وہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے. انہوں نے سوچا عمر غصے میں ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، بہادر تو ہے ہی، جا کے کہیں سرکار دو عالم کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے. کہا ارے وہاں تو بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو. گھر کی خبر لو. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ تمہاری بہن اور بہنوں ہی مسلمان ہو گئے، میں نے سنا ہے. اچھا، خطاب کی بیٹی لات و عزا منات کی پوجا چھوڑ دی، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں. فوراً پلٹ دیا، فوراً پلٹ گیا بہن کے گھر کی طرف. عمر چلے بہن کے گھر. غضب میں سوچ سوچ کر اڑائیں گے ہم ان کے ساتھ جو ہے نبی کے دین پر. سنا ہے جب قرآن کو، خدا کی اس پیام کو، عمر نے بھی کہا یہی نبی 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 نبی. جیسی وہ پہنچے ان کے بہن بہنوئی قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی تعلیم لے رہے تھے. ایک صحابی سے آواز دی، دستک دی، کھٹ کھٹ کھٹ. بہن نے جھانک کر دیکھا، عمر ہے، عمر آئے ہیں، بھیا عمر آئے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. فوراً بہنوئی اور وہ صحابی جو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے دونوں چھپ گئے. بہن نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا. حضرت عمر نے ایک دھکا مارا. کیوں؟ میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گئی ہے، تیرا شوہر بھی مسلمان ہو گیا، کہ یہ سچ ہے؟ بہن نے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا کہ تمہیں کس نے بتایا؟ کہ کس نے بتائی؟ چھوڑو.
یہ بتاؤ یہ بات سچ ہے کہ غلط ہے؟ تم خطا کی بیٹی ہو کر اپنے باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑ سکتی ہو؟ بتاؤ۔ کہ بے شک تم نے سچ سنا ہے۔ اے بھائی تم نے سچ سنا ہے، ہم مسلمان ہو گئے، ہمارے شوہر بھی مسلمان ہو گئے۔ جو یہ سنا ہے مارنا شروع کر دیا بہن کو، بہنوں کو بھی مار رہے ہیں، ہاتھوں سے لاتوں سے کھوسوں سے مار مار کے بہن کا سر پھاڑ ڈالا، بہن کا خون بہ رہا ہے، بہن کے خون میں بھی حرارت پیدا ہو گئی۔ اے بھائی عمر سن لے، تم ہماری بوٹی بوٹی کر دے، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن یاد رکھنا ہر ٹکڑے سے ایک ہی سزا آئے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہر ٹکڑے سے یہی سزا آئے گی۔ جب دیکھا ہے بہن اتنی پختہ مزاج، خون بہن کا دیکھا کہ تم جب یہ بتاؤ میں آیا تھا تو یہاں کیا ہو رہا تھا، مجھے کچھ آواز آئی تھی کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ کہ لاؤ دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ کہ چھونا بعد میں، پہلے غسل کرو پاک ہو، غسل کرو، ابھی تم نجس ہو، اللہ کا کلام پاک ہے، نجس نہیں چھو سکتا، پہلے پاکی حاصل کرو۔ غسل کیا، جو کلام الہی کو دیکھا، پڑھنا شروع کیا ہے، حضرت عمر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ ادھر وہ صحابی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم کے مکان میں اس وقت تشریف فرما تھے صحابہ کے ساتھ، چند صحابہ تھے۔ وہ بھاگتے 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 پہنچے، سرکار دو عالم کو سلام عرض کیا، یا رسول اللہ غضب ہو گیا کہ کیا ہوا؟ کہ عمر ننگی تلوار لے کر آپ کی طرف آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کو قتل کرنے آ رہے ہیں، قتل کرنے آ رہے ہیں؟ ہاں میں نے ان کو ان کی بہن کے ہاں موڑ دیا ہے، لیکن وہاں سے فارغ ہو کے وہ یہیں آئیں گے۔ یا رسول اللہ آپ کہیں چھپ جائیے، آپ کہیں چلے جائیے۔ حضرت حمزہ آگے آئے کہ میرے بھتیجے سنو، آنے دو عمر کو، آج اگر عمر اچھی نیت سے آئے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ عمر کی تلوار ہوگی اور اسی کا سر ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت دیکھو، شجاعت دیکھو، شجاعت مصطفیٰ پر کروڑوں سلام۔ سرکار دو عالم نے حضرت حمزہ کو پیچھے کیا، چچا ہٹ جاؤ، آج میرے اور عمر کے درمیان کوئی نہیں آئے گا، آج میں ہوں گا اور عمر ہوں گے، کوئی بیچ میں نہیں آئے گا، خبردار۔ جب بہن کے گھر قرآن سنا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ مجھ کو لے چلو، کہ کہاں لے چلو؟ کہ وہی لے چلو جہاں زندگیاں ملتی ہیں۔ کہاں لے چلو؟ کہ وہی لے چلو جہاں اللہ کی بندگی ملتی ہے، وہی لے چلو جہاں سکون ملتا ہے، جہاں قرار ملتا ہے، جہاں ابدی سکون و قرار ملتا ہے، جو مذہب اسلام ہے وہاں لے چلو، بانی اسلام کے پاس لے چلو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کو لے کے ان کے بہنوئی اور وہ صحابی رسول آ رہے ہیں، ادھر لوگ چھان چھان کے دیکھ رہے ہیں حضرت ارقم کی مکان سے کہ عمر چلے آ رہے ہیں، عمر کے ہاتھ میں تلوار ابھی بھی ہے، ننگی تلوار بلند کی ہوئی چلے آ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، یا رسول اللہ آپ ہٹ جائیے، کہیں وہ حملہ نہ کر دے آپ پر۔ آقا نے فرمایا ہٹ جاؤ، آج کہا نا کہ میرے اور عمر کے بیچ میں کوئی نہیں آئے گا، دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھلا، حضرت عمر جیسی اندر آئے، آقا کھڑے ہوئے، دامن پکڑا حضرت عمر کا، اے عمر اب کس بات کی دیر ہے، کیوں نہیں پڑھ لیتا کلمہ؟ حضرت عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیونکہ آقا نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ ابن ہشام یعنی ابو جہل یہ عمر سے اسلام کی تقویت پہنچا، اسلام کو تقویت پہنچا، طاقت پہنچا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول کر لیا اور حضرت عمر کا انتخاب ہو گیا۔ ایسے بہادر حضرت عمر، ایسے بہادر کہ یا رسول اللہ عمر مسلمان ہو گیا ہے، ہم حق پر ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں تو ہم چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آج سے ہم الگ اعلان عبادت کریں گے، یا رسول اللہ آپ چلیے میرے ساتھ، دیکھتے ہیں کون مائے کی دال میں دم ہے جو ہمارا راستہ روکے۔ آپ چلیے ہم چل کر الگ اعلان خانہ کعبہ کے سامنے اللہ کی عبادت کریں گے۔ حضرت عمر کے ساتھ پہلی مرتبہ الگ اعلان مسلمانوں نے نماز ادا کی ہے، پہلی مرتبہ مسلمانوں نے نماز ادا کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
حضرت عمر آگے آگے ہیں. ادھر مکے والے بڑے خوش ہو رہے ہیں سردار کہ عمر نے اب تک تو کام تمام کر دیا ہوگا. عمر بہت بہادر ہے, ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. بات کر رہے ہوں گے کہ اتنے میں کسی نے آ کے خبر دی کہ عمر آ رہے ہیں, ساتھ میں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور مسلمان بھی. کہ کیا بکتے ہو, کہاں صحیح کر رہے ہیں. سارے جتنے بھی قبیلے کے سردار تھے سب نکل کر گئے. دیکھا حضرت عمر چلے آ رہے ہیں کہ عمر کیا ہے, کہ کیا ہے سن, عمر مسلمان ہو گیا ہے. آج سے اگر میرے آقا کی طرف کسی نے گندی نگاہ اٹھا کر دیکھا, اس کی نگاہ نوچ لوں گا, اس کی آنکھیں پھوڑ دوں گا. مسلمان ہو گیا ہوں, مسلمانوں کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ حضرت عمر کی شان, یہ حضرت عمر کی شان. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو صحابہ کرام کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام کی شان میں اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی. ایک تو میں نے سنا تھی, محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ. اے مخاطب, جب بھی تو دیکھے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, والذین معه, اور جو ان کے ساتھ ہیں, اشداء علی الکفار, نافرمانوں کے لیے سخت ہیں, رحماء بینہم, آپس میں رحم دل ہیں, تراہم, اے مخاطب جب تو ان کو دیکھے گا, رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ, کبھی رکوع کی حالت میں دیکھے گا تو کبھی سجدے کی حالت میں دیکھے گا, اور کبھی اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرتے ہوئے دیکھے گا. یہ مسلمانوں کی شان ہے. اور ہمارا حال کیا ہے, ہمارے نوجوانوں کو کبھی بھی دیکھیے گا یا تو واٹس ایپ چلاتے ہوئے دیکھیے گا, یا فیس بک چلاتے ہوئے دیکھیے گا, یا یوٹیوب چلاتے ہوئے دیکھیے گا, یا چیٹنگ کرتے ہوئے دیکھیے گا, یا ایٹنگ کرتے ہوئے دیکھیے گا, یا باتیں کرتے ہوئے دیکھیے گا. یہی ہو رہا نا. یہ مسلمانوں کی شان نہیں. میرے دوستو, صحابہ کے اتباع کرو. قرآن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, ستاروں کی طرح ہیں. بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, ان میں سے تم جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اگر ہدایت چاہیے ہے تو صحابہ کا طریقہ اپنا لو. کیا مطلب, یہ حدیث بات تقریباً قریب زیادہ تر امام حضرات جمعے میں پڑھتے ہیں. بہت زبردست حدیث ہے, متفق علیہ حدیث ہے. کیا مطلب, یعنی کہ جس طرح عرب میں پہلے لوگ رات میں سفر کرتے تھے اور سمت کا تعین, کیونکہ کمپاس وغیرہ اس زمانے میں نہیں تھا, موبائل نہیں تھا, ڈائریکشن بتانے کی کوئی چیز نہیں تھی, آسمان کے ستاروں سے سمت کا تعین کرتے تھے کہ یہاں مشرق ہے, یہ مغرب ہے, یہ جنوب ہے, یہ شمال ہے. نارتھ ایسٹ ویسٹ کا تعین رات میں کرتے تھے ستاروں کو دیکھ کر. تو راستہ نہیں بھٹکتے تھے, صحیح راستہ چلتے رہتے تھے. رات میں ڈیسائیڈ کرتے تھے, پھر اسی راستے میں چل پڑتے تھے. تو سرکار نے کیا فرمایا, اصحابی کا نجوم, میرے صحابہ آسمان رشد و ہدایت کے ستاروں کی طرح ہیں, ستاروں کی طرح ہیں. بِأَيِّهِمْ اقتدیتم, ان میں سے تم جس کی اقتداء کرو گے, جس کو فالو کرو گے, اہتدیتم, تم کو ہدایت مل جائے گی. یعنی کہ جب دین میں کوئی پریشانی آئے, جب کوئی مشکل آئے, جب کوئی دشواری ہو, تو کسی بھی صحابی کی زندگی کو دیکھ لینا اور اس پر عمل کر لینا, ہدایت مل جائے گی. ارے ہم نے جلوس نکالنا تھا, عید میلاد النبی میں قلقلے لگانا تھے, گھر میں چراغا کرنا تھا, مٹھائی تقسیم کرنا تھی. قرآن میں کوئی حکم نہیں ملا, حدیث میں کوئی وضاحت نہیں ملی, صحابہ کی زندگی میں مل گئی, صحابہ کی زندگی میں مل گئی. کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا حال یہ تھا کہ سرکار دو عالم جب حجامت بنواتے تھے, حلق فرماتے تھے, تو ایک بال بھی, لاکھوں بالوں میں ایک بال بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے. جب آقا وضو فرماتے تھے تو وضو کے پانی کے ایک قطرے کو زمین میں نہیں گرنے دیتے تھے, فوراً ہاتھوں میں لے لیتے تھے, چہرے سے لگاتے تھے, سینے میں ملتے تھے, لعابی دہن مبارک تھوک کو
زمین میں نہیں گرنے دیتے تھے، فوراً ہاتھ میں لیتے تھے، ایک دوسرے کو تقسیم کرتے تھے، جس کو نہیں مل پاتا تھا تو جس کو ملا ہے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مل لیتا تھا، وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مل لیتا تھا۔ اس طریقے سے تبرک لے کے چہرے میں لگاتے تھے، سینے میں لگاتے تھے۔ میں نے عالم تصور میں عالم تصور میں صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ آپ یہ عمل جو کر رہے ہیں قرآن کی کس آیت میں اس کا کرنے کا حکم ہے؟ کون سی حدیث میں اس کے کرنے کا حکم ہے؟ اللہ کے رسول نے کب فرمایا کہ میرے وضو کے پانی کو گرنے مت دو؟ اللہ کے رسول نے کب کہا کہ میرے تراشے تبرک کے طور سے رکھ لو؟ اللہ کے رسول نے کب کہا کہ میرے بالوں کے میرے منہ مبارک کی اس طرح تعظیم کرو کہ اپنی ٹوپی کے اندر سی لو، امامے کے اندر رکھ لو؟ کب کہا؟ کون سی حدیث ہے؟ بہت تلاش کی، کوئی حدیث نہیں۔ صحابہ نے اس عالم میں جس عالم میں نے سوال کیا تھا، عالم تصور میں سوال کیا، عالم تصور میں جواب ملا، نادان عشق کے لیے کسی حکم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عشق کر کے تو دیکھو، محبت جب ہوتی ہے تو محبت اپنے اصول خود بنا لیتی ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کبھی بھی محبت کی آڑ میں شرک نہیں کرتے۔ اہل سنت والجماعت محبت کی آڑ میں کبھی شرک نہیں کرتے، اور توحید کی آڑ میں کبھی توہین بھی نہیں کرتے۔ یاد رکھنا میرے دو جملے، ہمیشہ یاد رکھنا میرے دوستوں، میں رہوں یا نہ رہوں لیکن میری اس بات کو یاد رکھنا کہ کبھی بھی محبت کی آڑ میں شرک نہ کرنا، اور کبھی بھی توحید کا سہارا لے کر توہین مت کرنا۔ ذرا برابر بھی توہین کی تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ تو آقا نے فرمایا اصحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم، ان میں سے تم جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ وہ اہل بیتی، میرے گھر والے، وہ اہل بیتی اور میرے گھر والے کا سفینۃ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا، جو اس میں سوار ہوگا وہی نجات پائے گا، وہی بچے گا، اور جو اس میں سوار نہیں ہوگا غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کے لیے فرمایا کہ جب کبھی پریشانی ہو، دین میں کوئی دقت آئے، کسی بھی صحابی کی مبارک زندگی دیکھ لینا، ہدایت مل جائے گی۔ اور اہل بیت کے لیے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِكَ سَفِينَةِ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ اور نوح علیہ السلام کی کشتی میں جتنے سوار تھے صرف وہی بچے۔ حق تو یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کہ جس کو نوح علیہ السلام نے بلایا تھا قرآن کے الفاظ، یا بنی ارکب معانا، اے بیٹے آجا ہمارے ساتھ سوار ہو جا کشتی میں، تو اس نے کہا نہیں، ہم تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے ہیں، ہم بچ جائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ آج کے دن کوئی نہیں بچ پائے گا، صرف جو میری کشتی پر سوار ہوگا وہ بچ پائے گا، باقی سب ڈوب جائیں گے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، ایک بڑی عورت کشتی میں بھی سوار نہیں ہوئی اور بچ گئی، بچ گئی۔ اللہ اکبر۔ 2 منٹ میں واقعہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ایک بڑی عورت تھی جو جنگل میں رہا کرتی تھی، نوح علیہ السلام نے اس کو بھی پیغام بھیجا کہ اے مائی، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے ہیں، اس کشتی میں جو بھی سوار ہوگا وہی بچے گا، باقی سب ڈوب جائیں گے، پوری دنیا ڈوب جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا، ہم کو آ کے بتا دینا جب طوفان آنے والا ہو۔ کہا مائی تم کو آ کے بتا دینا۔ لوگ جلدی میں سب کو بلایا، سارے پرندوں کے، سارے جانوروں کے ایک ایک جوڑا رکھا کشتی میں۔ طوفان شروع ہو گیا، وفارت النور، تندور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا غرقاب ہو گئی، پانی میں ڈوب گئی۔ نہ جانے کتنی مدت تک نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرتی رہی، پھر بالآخر جودی پہاڑ پر جا کر جب کشتی رکی ہے، سب اترنے لگے،
اسی وقت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے، ان کے امتیوں میں سے کچھ نے کہا اے نبی اللہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی. کہ کیا ہوا؟ کہ وہ مائی جو ایک ضعیف عورت فلاں فلاں مقام میں جنگل میں رہتی تھی، وہ اس کو تو ہم بتانا بھول گئے. وہ ہمارے انتظار میں بیٹھی تھی، اس نے کہا تھا کہ جب طوفان آئے تو مجھ کو بتا دینا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی. اس کو تو ہم بتانا بھول ہی گئے. نوح علیہ السلام نے کہا جا کے دیکھو اس کا کوئی عطا پتہ حال. کہ یا نبی اللہ پوری دنیا ڈوب گئی، بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ڈوب گئے، محل ڈوب گئے، محل زمین دوز ہو گئے. وہ جھوپڑی والی بڑھیا اس کا جھوپڑا کہاں سے بچا ہوگا؟ لیکن نبی اللہ آپ کا حکم ہے اس لیے ہم جا کے دیکھتے. لوگ پہنچے تو دیکھا مائی بیٹھے اپنے آنگن میں صحن میں جھاڑو دے رہی ہیں. جھاڑو دے رہی ہیں. کہ مائی کہ بیٹا طوفان آنے والا ہے، کیا چلے ہم کشتی میں سوار ہونے کے لیے؟ کہ مائی کشتی میں چلے؟ ارے طوفان آیا، مہینوں ہم لوگ کشتی میں رہے، پوری دنیا ڈوب گئی، تمہارا جھوپڑا کیسے بچ گیا؟ جھوپڑا کیسے بچ گیا؟ کہ یہاں تو بارش ہوئی تھی تھوڑی بہت، میرے آنگن تک پانی آیا، لیکن میرے سونے کے کمرے میں پانی داخل نہیں ہوا. بہاری رات تھوڑی سی بوندا باندی ہوئی تھی. کہ مائی کیسے بچ گئی؟ کہ ویسے بچ گئے جیسے تم کشتی میں رہ کے بچ گئے. تمہارے ایمان نے تم کو کشتی میں بچایا، ہمارے ایمان نے یہاں جھوپڑے میں بچایا. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. ایمان تو پیدا کرو. اللہ تعالی ہم کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے. جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز بات تھا. انشاءاللہ کل حدیث کا دوسرا حصہ اس کی وضاحت کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کرتے ہیں. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کرتے ہیں. اللہ کے مارے
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ العالمین مالک مولا تیرے اس عاجز گناہگار خطاکار بندے نے جو تیرا اور تیرے پیاروں کا ذکر کیا ہے، مولا میرے بیان کرنے میں جو کچھ بھی غلطی ہو، کوتاہی ہو، بے ادبی ہو، اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنا ہم بیان کرتے ہیں، جتنا سنتے ہیں، اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا ہمیں جو بیمار ہو اس کو شفائے کامل عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما دے، جو مقروض ان کو قرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ العالمین ہمیں اہل بیت سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سرکار دو عالم کی مبارک سیرت سے ہم کو سبق لے کر اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں ہماری اوپر سے آئی ہوئی پریشانی کو دور فرما دے، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دے، جو مقروض ان کو قرض سے نجات عطا فرما، سب کو سنت و شریعت کا پابند بنا، سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما، ہر آفت و بلا و مصیبت سے بچا، ہر قسم کی بیماریوں سے بچا، ہر قسم کی پریشانیوں سے بچا، ہر قسم کی الجھنوں سے بچا۔ یا اللہ ہم کو سچا مسلمان بنا دے، ایسا مسلمان بنا کہ ہمارا اسلام ہمارے چہرے سے ظاہر ہو، ہمارا اسلام ہمارے لباس سے ظاہر ہو، ہمارا اسلام ہماری عادتوں سے ظاہر ہو۔ مولا ہم کو رسول کا غلام بنا دے، دنیا کی غلامی سے نجات عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ